بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قوم لوط پہ عذاب کیوں آیا، شہوت پرستی کا آغاز کب ہوا، لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی۔ وہ قوم لوط میں خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا، یہاں تک کہ گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کا ان کو ایسا چسکا لگا کہ اس برے کام کے عادی ہو گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس برے کام سے منع کیا اور کہا، کیا تم ایسا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور برے کام کی یہ خصلت ہدایت کے قابل نہ رہی تو اللہ پاک کا عذاب آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر قوم کی بدکاری کی خصلت کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام نہایت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدکاروں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مکان گھیر لیے اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے برے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت درد مندی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا، مگر وہ اپنے برے ارادے سے باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو فکر مند اور رنجیدہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ غمگین نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ پاک کا عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پیروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر اس زور سے پتھروں کی بارش ہوئی کہ قوم لوط کی لاشوں کے بھی پر خچے اڑ گئے۔ اسی وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وعلا تھا، جو کہ در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے نکلا، ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ اسی دوران حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک تاجر اس وقت کاروبار کی وجہ سے مکہ آیا ہوا تھا، اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا، مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک لیا کہ یہ اللہ پاک کا حرم ہے، تو وہ پتھر 40 دن تک حرم کے باہر زمین و آسمان کے درمیان لٹکا رہا۔ جیسے ہی وہ تاجر فارغ ہو کر مکہ سے نکل کر حرم سے باہر ہوا تو وہ پتھر اس پر گرا اور وہیں ہلاک ہو گیا۔ یاد رکھیں، جو کسی لڑکے کا شہوت کے ساتھ بوسہ لے گا وہ 500 سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یا تو اپنی نگاہیں نیچی رکھو گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھو گے، یا پھر اللہ پاک تمہاری شکلیں بگاڑ دے گا۔ اللہ پاک کی پناہ، خدارا اس آگ سے بچیں۔ امرد کا قرب، اس کی دوستی، اس کے ساتھ مذاق مسکری، آپس میں کشتی، کھینچا تانی اور لپٹا لپٹی جہنم میں جھونک سکتی ہے۔ امرد سے دور رہنے ہی میں سلامتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس کبیرہ گناہ سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔